السلام علیکم، میں ہوں خضر طارق. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش. آپ بلوچستان کی سیاست کو دیکھیں یا پاکستان کی سیاست کو دیکھیں، آج جو شخص میرے ساتھ موجود ہے ان کا نام سر فہرست آتا ہے، امام سیاست بھی انہیں کہا جاتا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ بلوچستان کی سیاست اور ملکی سیاست پر مختلف سوالات کروں گا ان سے. اور عوام جو ہے نا وہ مہنگائی کے اس سے بڑھنے سے بہت تنگ آ گئی ہے. اس وقت عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ان کی وابستگی تھی، علیحدگی کیوں ہوئی، یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کروں گا آج ان سے. وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا ایسا کمال دیتا ہے. السلام علیکم شیرانی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ نے زحمت کی. سر یہ بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں آپ کافی وقت سے تھے، اختلافات کی وجہ کیا بنی، کیوں دوریاں پیدا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل 2002 میں جماعت کی جو رجسٹریشن ہے نام کا، وہ انہوں نے کروایا ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے اندر. اور 2018 میں بھی ایسا ہوا ہے. 2008 اور 2013 میں جماعت کی رجسٹریشن کروائی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان. پھر بعد میں میرے خیال میں 2021 میں غالباً انہوں نے پھر ایک درخواست پٹیشن دائر کی کہ ایف کو ہٹا دیا جائے. اب ایف کہاں سے ہٹا دیا جائے؟ جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ہٹا دیا جائے یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے ایف کہاں سے ہٹایا جائے؟ تو یہ ابھی ابہام ہے. تو چونکہ وہ اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان ہے تو یہ بھی ہمارے دستور کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے دستور میں اس جماعت کا جو اصل نام ہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، ایف کا اضافہ اس میں نہیں ہے. اور پھر ہمارے دستور میں تبدیلی کا جو طریقہ کار ہے وہ غالباً دفعہ 15 میں یا اس میں کہیں ایک دفعہ ہے، جس میں اگر آپ کوئی اضافہ کریں یا کوئی ترمیم کریں یا جیسا کہ طریقہ کار ہوتا ہے دساتیر میں ترمیم کا، وہ 2/3 اکثریت سے ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ نام ہو یا جماعت ہو، یہ پراپرٹی ہوتی ہے جماعتی ارکان کی. اگر کوئی بھی نام کی تبدیلی ہو تو وہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرکزی عمومی، جس کو مرکزی جنرل کونسل کہتے ہیں، اس کی قرارداد ہو. پھر وہ اس کے ساتھ درخواست ملا کے پھر الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرا. اسی طرح انہوں نے جو ہمارا انتخابی نشان ہے وہ اپنے ایک خط کے ذریعے سے انہوں نے متحدہ مجلس عمل کو الاٹ کرنے کی سفارش کی. اب وہ متحدہ مجلس عمل کے نشان کتاب کو بھی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنا نشان لیا ہے گروپ کا یعنی ایف کا، وہ قلم ہے، لیکن غالباً شاید اب تک وہ استعمال نہیں ہوا ہے یا کہیں ہوا ہے. تو چونکہ انہوں نے جماعت کو غیر دستوری طور پہ جو رجسٹریشن کروائی ہے، اس سے ایک ذہن ساتھیوں میں بن گیا. بعض ساتھیوں کا جو نظم کے ساتھ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ مولانا کی ذات اور جماعت میں وحدت ہے، یعنی مولانا کی ذات جماعت ہے اور جماعت مولانا کی ذات ہے. اس لیے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ مولانا کی ذات دستور بھی ہے، منشور بھی ہے، جماعت بھی ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ مولانا کا عہدہ امارت اور جماعت یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. مگر یہ دونوں باتیں حقیقت کی ترجمانی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ مولانا میرے خیال میں اس دنیا میں تھے بھی نہیں، یہ جماعت تھی.
پھر جب آئے تو پھر جماعت کے رکن نہیں تھے، تب بھی یہ جماعت تھی. پھر جماعت کے رکن بنے تو عہدیدار نہیں تھے، تب بھی یہ جماعت تھی. پھر جب جنرل سیکرٹری تھے تب بھی یہ جماعت تھی. تو اس لیے یہ جو وحدت کی بات ہے یہ لازم و ملزوم کی بات ہے. امارت اور اس کی یہ کوئی حالات اور واقعات کی ترجمانی نہیں کرتا. اب خود مولانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ جماعت میری وراثت ہے. تو اس لیے یہ جو ہماری جو جماعت تھی یا جو اس کا سیاسی موقف تھا وہ سیاست علی نہج نبوت. اور اگر ہماری جماعت کو اپنے اصل موقف سے روایتی موقف کی جانب لایا جائے کہ حکومت، تو یہ پھر وہ اصل جو بنیاد ہے وہی بدل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے دستور کو تقوی کی بنیاد پہ بنایا تو پھر اس کے بعد جو ترامیم ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تقوی ملحوظ نہیں رکھا گیا. تو بعد کے ترامیم کو ایک قرارداد کے ذریعے سے مجلس عمومی تمام کے تمام منسوخ کریں، اور جو اصل دستور ہے جو ہمارے اکابر کے زمانے میں کا تھا، حضرت مفتی صاحب اور حضرت قاشی صاحب کے، اس کو بحال کریں تاکہ جماعت تقوی کی بنیاد پہ استوار ہو جائے. تیسری تجویز ہماری یہ ہے کہ سکر کے اجلاس میں انہوں نے نچلے جماعتوں کی جو اختیارات تھے، مثلا صوبائی جماعتوں کی، وہ مرکز کو منتقل کر دی. تو ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ ہمارا جو سیاسی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ارتکاز اختیار سے جبر پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے مرکزی حکومت صوبوں کو اختیارات منتقل کر دیں، محدود اختیارات اپنے پاس رکھیں. اب اگر ہمارا سیاسی موقف مرکز کے اختیارات تقسیم کرنے کا ہو اور جماعت میں ہمارا رویہ جو موجود اختیارات ذیلی جماعتوں کے پاس ہیں وہ سب کے سب مرکز کو منتقل ہو جائیں، تو ہمارے سیاسی موقف اور جماعت کی روش میں تضاد ہوگا. جو سکر کے اجلاس میں محتاط جماعتوں سے لیے گئے اختیارات تھے وہ تمام کے تمام ان کو واپس کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا فقہی اصول بھی ہے کہ القدیم و یترک علی قدمہ. جو قدیم سے ایک روش جاری ہے اس کو اپنے ہی روش پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس سے انتشار اور افراتفری پیدا نہ ہو. چوتھی تجویز جماعت کے بنانے کے لیے ہم نے یہ دی ہے کہ جو لوگ موقف رکھتے ہیں کہ رکن سازی اور تنظیم سازی میں صداقت اور دیانت سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ انتخاب کو وراثت کے راستے پہ ڈالا گیا ہے، یہ لوگ جماعت کے مقابلے میں نہیں ہیں بلکہ یہ جماعت کے وکیل ہیں بچانے کے. یہ دراصل ان لوگوں کے ساتھ فریق ہیں جن لوگوں کے ذمہ رکن سازی اور تنظیم سازی کا عمل ہے مرکز سے لے کر کے حلقے تک. لہذا جماعت ادارہ ہے، تو اس لیے آپ صوبائی مجالس عمومی اور مرکز مجلس عمومی کا اجلاس ایک ایجنڈے پہ بلائیں کہ کیا رکن سازی اور تنظیم سازی میں صداقت اور دیانت سے کام لیا گیا ہے یا نہیں. جو کہتے ہیں کہ نہیں لیا گیا ہے وہ اپنی بات رکھ لیں گے، جو کہتے ہیں کہ لیا گیا ہے وہ اپنی بات رکھ لیں. ادارہ فیصلہ کریے جو عمومی ہے، بے شک وہی عمومی جو آپ لوگوں نے تشکیل کی ہے اسی عمومی سے ہم فیصلہ لیں. اگر ان کو محسوس ہوا کہ صداقت اور دیانت سے کام نہیں لیا گیا تو پھر اس کے لیے اپنی ایک تجویز طے کر لیں گے، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں لیا گیا تو پھر دعا ہو جائے گا، لیکن فیصلہ ادارہ کرے. تو یہ چار تجویزیں ہیں کہ
رجسٹریشن جو پہلے کا ہے وہ منسوخ ہو، جمعیت علماء اسلام پاکستان کا رجسٹریشن کیا جائے، دستور اکابر کا بحال ہو، جو بات کی غیر تقویٰ کی ترامیم ہے وہ حذف کی جائے، جو اختیارات ذیلی جماعتوں کے ساتھ تھے اور لیے گئے ہیں وہ واپس کیے جائیں، اور جماعت کے بارے میں جن کا موقف ہے کہ رکن سازی اور تنظیم سازی صحیح راستے پہ نہیں ہوئی ہے، وہ جماعت کے فریق نہیں ہے، ان کی جماعت کے وکیل ہیں، وہ ان لوگوں کے فریق ہیں جو ان کی ذمہ یہ کام تھا، لہذا وہ دونوں ادارے سے رجوع کریں اور ادارے کے سامنے بات رکھیں، بے شک یہی ادارہ ہو یہ تم نے تشکیل دیا ہے، تو چلنے اور بننے دونوں کے لیے ہم نے چلنے کے لیے بھی چار، بننے کے لیے بھی چار۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اقدامات ہیں ان سے پارٹی کی ساخت کو نقصان پہنچا؟ میرے خیال میں جو خیبر پختونخوا کا بلدیاتی اداروں کے جو نتائج ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ جماعتی موقف اور جماعتی کارکن لوگوں کے ذہن میں اب بھی قابل اعتماد ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت میں ناکامی یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ناکامی اور آج بلدیات کے الیکشن کی ناکامی یہ شخصی کردار کی ناکامی، ظاہر بات ہے کہ پھر شخصی کردار جب نمایاں ہو تو اس کا اثر پھر جماعتی موقع پر بھی پڑتا ہے اور پھر کارکن کی حیثیت بھی پڑتا ہے۔ آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ رہے، پی ڈی ایم کہتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہے، کچھ دن اللہ گلہ ہوتا ہے پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب بھی 23 مارچ کو دوبارہ جا رہے ہیں اسلام آباد کی جانب، لانگ مارچ کی دھمکی انہوں نے حکومت کو دے دی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں تو پہلے بھی جب پچھلی دفعہ مولانا صاحب والوں نے کراچی سے مارچ شروع کیا تھا، وہ کیا آزادی مارچ یہ کیا تھا، تو اس وقت بھی میں میرے خیال میں نصیر آباد ڈویژن میں تھا، اور مجھ سے پریس والوں نے جب پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، میں نے کہا جیسے جائیں گے ویسے آئیں گے، باقی ان کی پلے تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح میں اس زمانے میں جب پی ڈی ایم تشکیل ہو رہی تھی تو یہاں ہب میں تھا، اور جب پریس والوں نے مجھ سے، شاید اسی ریسٹ ہاؤس میں تھا، جب پریس والوں نے مجھ سے پوچھا پی ڈی ایم کے بارے میں تو میں نے کہا کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں پر ایک ہی قوت کے ہاتھ ہے، جو ہاتھ حکومت پر ہے وہی ہاتھ اپوزیشن پر ہے۔ اپوزیشن کی یہ جو پی ڈی ایم کی شریک جماعتیں ہیں ان کے اہداف الگ ہیں، لیکن ملنے کا جو قوت ہے وہ ایک ہے، اور ہمارے پشتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ریوڑ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، یعنی گمشدہ متا ہے، لیکن جو چراگاہ ہے وہ ایک ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اگر اپنا مقصد ہاتھ لگا تو پھر وہ دوسروں کا پرواہ نہیں کریں گے، اور تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے ان کی باتوں میں نعرے اور باتیں خوشنما ہوں گی لیکن نتائج کچھ مجھے، پھر مجھ سے پوچھا گیا کہ مستقبل کیا، میں نے کہا پی ڈی ایم کا تو مجھے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا ہے، باقی اللہ ہی مالک۔ سر گوادر میں اس سے پہلے کچھ دن پہلے ایک دھرنا دیا گیا جماعت اسلامی مولانا ہدایت الرحمان والوں کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک سیاستدان کہ اس سے گوادر کی عوام کو کوئی فائدہ ہوگا یا جماعت اسلامی اور مولانا کو ہو جائے؟ اصل میں اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں بعض جو صاحب قوت لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ اب مطالبات تو عوامی مفاد کے ہیں،
لیکن اب اس کو پورا بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ پھر اسی کے ہاتھ میں ہے جو ان سے اپنے مقاصد حاصل کرنا ہے۔ تو آپ کی پارٹی، اب آپ لوگ جب فضل الرحمان سے اختلاف ہوا، تھوڑی متحرک ہوئی، پھر خاموشی سی چھا گئی، تو 2023 کا الیکشن قریب ہے، کیا سمجھتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ میرا موقف، میں ساتھیوں سے کی توجہ اور تمام پاکستانی عوام کی اور تمام علماء اور سیاسی زعماء کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جمہوریت، الیکشن اور ووٹ ضرورت کس کی ہے اور اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بنیاد فکر ہے، اور انسانی زندگی کے منظم کرنے کا فکر خدا پرستی اور ہوا پرستی دو فکروں کا جوڑا ہے۔ خدا پرست فکر یہ ہے کہ خواہش سے آزادی ہو، خالق کی غلامی ہو۔ ہوا پرست کا موقف یہ ہے کہ خالق سے آزادی ہو، خواہش کی غلامی ہو، جو مغرب کا فکر ہے۔ اب مغرب اپنے اس فکر اور اس فکر کی بنیاد پر اپنے تہذیب و کلچر کو خدا پرست دنیا پر جب مسلط کرتا ہے تو اس کے لیے جو جاذب نعرہ ہے وہ جمہوریت کا ہے، اور جو بہانہ ہے وہ اکثریت کا ہے، اور جو لبادہ ہے وہ قانون کا ہے۔ تو سب سے پہلے جو مغرب اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار یا چیمپئن کہتا ہے، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنے فکر و تہذیب و کلچر کو خدا پرست فکر و تہذیب و کلچر پر جمہوریت کے نعرے سے، اکثریت کے بہانے سے، قانون کے لبادے میں مسلط کرے۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سیاست کرنی ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ لینا ہو، علی وجہ البصیرت سے لیا جائے۔ اب ووٹ ڈالنے والا کا کیا ہے، بھاگ دوڑ ہے، پسینہ چھوٹا ہوا ہے، ایک دوسرے سے مار کٹائی ہے، سر پھڑوائے جاتے ہیں، خون بہائے جاتے ہیں، ایک دن کا الیکشن ہوتا ہے، سال ہا کی دشمنیاں اور پریشانیاں ان کے پلے پڑ جاتی۔ تو میں تو، اگر مجھ سے کوئی مانے گا تو میں تو کہوں گا کہ جمہوریت ہماری ضرورت نہیں ہے۔ حالیہ حکومت بلوچستان وزیر اعلیٰ چینج ہو گیا، نائب وزیر اعلیٰ صاحب آ گئے، چہرے وہی پرانے ہیں، صرف وزارتیں چینج ہو گئی، تو آپ ایک سینئر سیاستدان، امام سیاست آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بلوچستان کی پسماندگی کو دور کر پائیں گے، بلوچستان کی تقدیروں کے فیصلے کر پائیں گے؟ 2018 میں جب الیکشن ہوا تو پریس والوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے مناسب راستہ یہ نظر آتا ہے کہ ایک الگ سا ادارہ کھول دیا جائے اور اس پہ ایک بورڈ لگا دیا جائے اور اس کو نام دیا جائے ادارہ برائے وزارت۔ تو الیکشن اور سرپروانے اور بھاگ دم دوڑ اور اس پریشانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو جس وزارت کا شوق ہو وہ درخواست لکھے۔ الیکشن کے لیے جو پیسہ اس نے اپنے دل میں مختص کیا ہے وہ بطور شکرانہ لفافہ میں ڈال دے اور اس ادارے کے پاس جا کر کے کہ صاحب یہ میری چاہت ہے اور یہ میری استطاعت ہے، بس اللہ جانے اور آپ جانے۔ باقی پھر آگے وہ اس کا سلیکشن انٹرویو سے کریں یا جو بھی طریقہ کریں، لیکن یہ سارے ناقابل تردید مال ہوگا۔ سی پیک آیا، بلوچستان کی تقدیر بدلے گی، بلوچستان کے نوجوان اس سے مستفید ہوں گے۔ آج سی پیک صرف بلوچستان میں ہے لیکن بلوچستان کے لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جب سی پیک کا پتہ نہیں کہ کون سے سال میں ہوا تھا، اس وقت میں نے ان کو کہا تھا، بلکہ میں نے ایک دفعہ جب میں خود پارلیمنٹ میں تھا تو میں نے بلوچستان کے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ممبران کو دعوت کی تھی، بلایا تھا، اور میں نے کہا کہ سی پیک اب بلوچستان سے ہٹ گیا ہے، اب بلوچستان پہ نہیں آئے گا، جو مشرف کے زمانے کا تھا وہ اس طرح نہیں ہوگا، لہذا اب ابتدا ہے، آپ لوگ اگر کچھ کرنا چاہیں
تو اس وقت بھی پریس والوں کو میں نے کہا تھا کہ نہ سی پیک کا منصوبہ تکمیل تک پہنچے گا، یہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف پیسہ بٹورنے کا ایک بیانے سے دوسرے بہانے سے۔ دوسری بات یہ کہ سی پیک میں بلوچستان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے لیڈر حضرات وہ کون سے ایشین ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے جو بننے والا روڈ تھا اس کو سی پیک کا افتتاح کا نام دے کر کے بس وہ پتہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سادہ بنا رہے تھے یا عوام کو سادہ بنا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ بات یہ جس کا افتتاح یہ کر رہے ہیں یہ ایشین ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے اور توسیع منصوبہ ہے روڈ کا، سی پی کے نہیں۔ سر پشتون بیلٹ کے اندر کافی دشمنیاں، آپ نے خود کہا کہ مختلف اقوام کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ اور ایسے جو پشتون ہمارے بڑے وہ لیڈرز ہیں جیسے نواب غوث بخش بارودی ہو گئے، آپ لوگ فرنٹ پر آ کر اس پشتون جو دشمنیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں؟ جہاں پر طاقت اور دولت لڑائے وہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں، تو وہ تو اصول ہے۔ جب بنیں گے، جب یہ سارے قوت متحد اور مجتمع ہو جائے گی تو پھر تو شاید لوگوں کے چہرے کسی کو نظر نہ آئے کہ یہ کیا ہوتا، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر بنیادی بات یہ ہے کہ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ انسان انس سے ہے، اور انس کا معنی ہے دوستی۔ دوست کبھی دوست سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو ہم شکل کے انسان ہیں مگر فکر و کردار کے درندے ہیں۔ تو پہلے تو ہم خود انسان بن جائیں، بعد میں پھر دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ محمود خان اچکزئی کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی کی سیاست ختم ہو گئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ پشتونخوا دوبارہ بلوچستان میں گورنمنٹ بنا سکے گی؟ جو گورنمنٹ بنانے والے ہیں اگر وہ بنانا چاہیں بنائے، نہیں بنانا چاہیے تو نہیں بنائے۔ اب یہ جو پی ڈی ایم کا جھگڑا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہی ہے کہ ہمیں کیوں جگہ نہیں دیتے ہو۔ اگر ان کو جگہ مل جائے تو پھر کوئی جھگڑا ہے، پھر سلیکٹڈ یہ کوئی آواز آئے گی۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا محمد خان شیرانی صاحب، کافی طویل گفتگو رہی ان کے ساتھ، دل تو نہیں کر رہا کہ وائنڈ اپ کریں بٹ وقت کی کمی ہے۔ پھر ایک نئے شخص، ایک نئے وقت اور ایک نئے دن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، سانسوں نے وفا کی، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے پھر ایک بار ملاقات ہوگی۔ تب تک کی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔